سب سے پہلے تو آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ استعفے منظور کرنے کا جو اسپیکر کا نوٹیفیکیشن تھا وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی کہ نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تقاضا ہوگی؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں تو وہ پہلے بھی آنا چاہ رہے تھے کہ جب یہ اسپیکر صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ جو ہے استعفے یہ ہینڈ ریٹن نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. جب تک کہ ہینڈ ریٹن استعفے نہیں آئیں گے اور میرے پاس پرسن ٹو پرسن ویریفیکیشن کے لیے نہیں آئیں گے، یہ قابل قبول کسی صورت ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے ایک ایز اے پالیسی ڈیسیژن لیا پی ٹی آئی نے کہ ٹھیک ہے جی ہم واپس آ رہے ہیں اسمبلیوں میں، جب وہ واپس جانے لگے تو دروازے پہ روک لیا. پہلے 35 پھر 35 پھر 35 وہ استعفے قبول کر لیے گئے. اور پھر جب انہوں نے لکھ کے بھی دیا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں، پھر بھی انہوں نے قبول کر لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہائی کورٹ نے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس وقت ان کو جانا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور کم سے کم اپوزیشن لیڈر اپنا بنانا چاہیے، اور جو نیب چیئرمین کی تعیناتی غلط طریقے سے ہوئی ہے اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے. وہ ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جو اپوزیشن لیڈر اور جو چیف ایگزیکٹو ہیں یعنی پرائم منسٹر، ان کی رضامندی سے ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے. کل جو انٹرم سیٹ اپ آنا ہے اس کے اوپر بھی ان کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے. ان کو اپنا پارلیمان میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے جو بھی ایک سچویشن ہے. شعیب شاہین صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس بات کا ادراک شاید تحریک انصاف کو اس وقت نہیں تھا جس وقت مذاکرات کا وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، اور مذاکرات کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی وہ وقت بھی گوا دیا. لیکن اب بھی بہت سارے حلقے جو سین وائسز ہیں وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو کیا اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ بھی اگر انٹرم سیٹ اپ آنا ہے تو کانسلٹیشن ہماری شامل نہیں ہوگی، اور موقع پر جو اس وقت راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ قائد ایوان کے ساتھ مل کر لیں گے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہاتھ ملتی رہے گی؟ دیکھیں اس کے باوجود بھی اگر فرض کرو ان کے درمیان معاہدہ نہ ہوا کسی بھی بات پہ، یعنی ڈیسیژن اکٹھے جوائنٹلی نہ ہوا، تو جیسے پنجاب میں ہوا ہے تو وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے پاس چلا جائے گا. اور ای سی پی تو اس وقت کی موجودہ پی ٹی ایم کی حکومت کی ایک سامنے ایک پارٹی بن کے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. اس وقت تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ تو ان کو نہیں ہونا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا کہ جب آپ پارلیمان میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی آواز ہوگی، آپ کی اسٹرینتھ ہوگی، آپ کی ایک گفتگو ہوگی اور آپ کو وزن دیا جائے گا. جہاں تک آپ نے نیگوسیشن کی بات کی ہے، یہ نیگوسیشن تو بہرحال ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے، اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو پچھلے 11 مہینے سے کہہ رہے ہیں نیگوسیشنز کریں، لیکن کسی سبسٹانشل ایشو پہ آئیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم کی جماعتیں بھی یہ ٹائم بائی کر رہی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 4/4 کو کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ بجائے اس بات کے کہ ہم سپریم کورٹ کو کیا جواب دیں اور کنٹمپٹ پروسیڈنگز نہ شروع ہو جائے، تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اس کا طریقہ کار جو نکالا وہ یہ نکالا کہ ہم کسی طریقے سے ایک دفعہ مذاکرات کے مسئلے پہ ہم ان کو انگیج کر لیں اور انوالو کر لیں، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی ہم 14 کی تاریخ کو کیسے گزارتے ہیں. تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اچیو کر لیا اس ٹائم بائنگ کے اندر، لیکن گوایا ہے اگر کسی نے تو وہ تحریک انصاف نے. نہیں، اس وقت تو آپ اگر سوچیں نا تو دونوں نے گنوایا ہے، سب نے گنوایا ہے، تمام سیاسی اور جمہوری طاقتوں نے گنوایا ہے. جب آپ آئین پہ عمل درآمد چھوڑ دیں گے، بنیادی انسانی حقوق کو پریکٹیکلی معطل کر دیں گے، سپریم کورٹ کو تضحیق کا نشانہ بنائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کل اگر کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوگی، جو کہ ابھی تک ججمنٹ وہ فیلڈ میں ہے، اور جس طرح کی گفتگو کی ہے پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر پی ٹی ایم کی جماعتوں نے، تو جس نے بات کی ہے وہ تو سارے جیل بھی جائیں گے اور نااہل بھی ہوں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. حکومت تو کہتی ہے وہ اس فیصلے کو مانیں گے نہیں، بلکہ ججز کے خلاف خود مس کنڈکٹ کی کارروائی انیشیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. توہین پارلیمان کا بل بھی منظور ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر توہین عدالت کا سلسلہ شروع ہوگا تو کارروائی تو پھر ہوگی نا. توہین پارلیمان کا جب بل آئے گا اس کے بعد دیکھی جائے گی. وہ ججز کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے، وہ آئین میں تحفظ ہے، ان کے خلاف نہیں ہو سکتا. جہاں تک مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے فیصلہ دیا ہے کسی جج نے، تو وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں. مس کنڈکٹ اور چیز ہے کہ جس نے کوئی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، کوئی رشوت لی ہے، کوئی پیسے کھائے ہیں یا کوئی ایسی چیز کی ہے. یہ سوائے بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی ایم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہے جمہوری اور سیاسی طاقتوں کو چاہیے وہ آپس میں بیٹھیں، مذاکرات کا حل نکالیں. اس ملک کے عوام کو اور غریب عوام کو جو اس وقت پس رہا ہے تو اس کو کچھ ریلیف دیں.
وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا، ٹمپریچر کم ہوگا، کچھ چیزوں کو آگے لے کے اب بھی آپ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ واپسی کا سفر نہیں ہو سکتا؟ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت گرفتار ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کارکنان بھی نہیں ہے۔ عمران خان کے گھر کے لیے جو سرچ وارنٹ ہے وہ لے کے حکومتی وفد زمان پارک میں پہنچا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول کے اندر کہیں مذاکرات کی راستہ ہوگا؟ اب تو معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہے شعیب شاہین صاحب؟ دیکھیں بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ یہ لوگ سارے چلے گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بالآخر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے لڑائی جھگڑا کرتے رہیں، ملک کو تباہ و برباد کرتے رہیں، معاشی بریک ڈاؤن آپ کا ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے، بے روزگاری انتہا کو ہے، اور جس طرح کے اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، یہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو لیکن اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا ایفیکٹ تو ظاہر ہے جمہوری طاقتوں کو نقصان ہوگا نا، اور سب سے زیادہ جو اقتدار میں بیٹھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کیا فرق پڑے گا؟ میں کہتا ہوں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے، کیا عمران خان صاحب کو مائنس کر کے یہ الیکشن پی ٹی ایم کی جماعتیں جیت لیں گی؟ کیا عمران کو جیل ڈال کے یا مائنس کر کے یا ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کو سائڈ لائن کر کے کیا پبلک ان کو ووٹ دے دے گی؟ مزید نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، یہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، بندے کو چھوڑتی ہیں۔ شیریں مزاری کا کیس دیکھ رہے ہیں، ملیکہ بخاری کا، عالیہ حمزہ کا، ادھر سے عدالت فیصلہ کرتی ہے، باہر نکلتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں پہنچتے ہیں وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جاتے ہیں نامعلوم مقام پہ۔ یہ کوئی بنیادی انسانی حقوق تو آئین دیتا ہے نا، اگر آئین معطل نہیں ہوا، مارشل لاء نہیں لگا ہوا، تو یہ طرز عمل تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ڈرانا اور دھمکانے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں حل ہو سکتے۔ کیا ڈرانے اور دھمکانے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، پولیٹیکل ٹمپریچر کام کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں کو محبتیں دیں۔ کوئی ریاستی ادارے جو ہے نا زبردستی زور کے طرز عمل سے اپنے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہماری فوج جو ہمارے ملک کی فوج ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن ان کو چاہیے یا باقی جو ادارے ہیں یا پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں عوام کے ساتھ محبت کا رشتہ پیدا کریں، عوام کو اپنے ساتھ انوالو کریں، بالکل ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب۔